اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، بری نظر انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے۔ یہ ایک پرانی کہاوت ہے جس پر آج لوگ یقین نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ تو سب تو ہم پرستی اور من گھڑت باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ نظر یا بد نظر لگنا ایک قدیم تصور ہے جو دنیا کی مختلف اقوام میں پایا جاتا ہے۔ اسلام کے صدر اول میں دشمنان اسلام نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے عرب کے لوگوں کی خدمات لینے کا ارادہ کیا جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے۔ پیارے دوستو، ان کا دعویٰ تھا کہ وہ جس چیز کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے ہیں ان کے دیکھتے ہی وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم غفور الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور ان بد نیتوں کے تمام حربے ناکام کیے۔ ان کی اس شرع انگیزی کو قرآن میں اس طرح سے بیان کیا ہے، اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے آپ کو اپنی حسدانہ نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے۔ پیارے دوستو، اس آیت میں نظر بد کے نقصان اور اس کی تاثیر کی طرف اشارہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی نظر بد لگتی ہے؟ اگر نظر بد انسان کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیا صحیح احادیث میں نظر بد کا ذکر موجود ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا حقیقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گودنے سے منع فرمایا۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم وہ حدیث بھی بیان کریں گے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر بد کا دم کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو نظر ہے، اور جب تم سے نظر کے علاج کے لیے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر لو۔ اس حدیث میں غسل سے مراد ہے کہ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ جس شخص کو نظر بد کسی کی لگ جاتی تو اس کے ہاتھ پاؤں اور زیر ناف حصے کو دھو کر وہ پانی اس شخص پر ڈالتے تھے جس کو نظر لگتی تھی، اور اس چیز کو شفا کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس کا سب سے ادنا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس ذریعے سے مریض کا وہم دور ہو جاتا تھا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ اگر تمہاری نظر کسی کو لگ جائے اور تم سے تمہارے اعضاء دھو کر مریض پر ڈالنے کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو منظور کر لو۔ پیارے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ نظر بد کے انتہائی برے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے قرآن کی خاص آیات دم کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کے لیے جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے: نظر بد، بچھو کے کاٹنے پر، پھوڑے پھنسی کے لیے۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نظر بد سے بچنے کے لیے حکم فرمایا کہ نظر بد نہ لگنے کا دم کیا کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے۔ گھر میں ایک بچی بھی تھی جو کہ بہت کمزور تھی، کمزوری کی وجہ سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچی کو دیکھا اور فرمایا، اے ام سلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام پاک پڑھ کر اس پر دم کرو، اس بچی کو بد نظر لگی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے بارے میں اس قدر فرمایا ہے کہ نظر بد ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو لگ سکتی ہے۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ ایک ماہر گھڑ سوار کو اپنے ہی گھوڑے سے گرا کر رکھ دیتی ہے۔ کچھ لوگ حسد کرنے والے ہوتے ہیں جن کی نظر لگ جاتی ہے، لیکن ہر حاسد کی نظر بد نہیں لگتی۔ حسد کرنے والوں کی بد نظر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔
بوڑھوں اور جوان کی نسبت سے بچوں پر بد نظر کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ جب کسی کو نظر بد لگ جائے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے اس پر دم کرنا چاہیے، تاکہ جس کو نظر بد لگی ہے اس کی جان اس حاسد نظر سے چھوٹ جائے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر طیار کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ میں ان معصوم بچوں کو بہت کمزور دیکھ رہا ہوں؟ کیا گھر میں کھانے پینے کی کمی تو نہیں ہے؟ اسماء امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے حضور، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بچوں کو نظر بہت جلد لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنے بچوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کلام پڑھ کر دم کیا کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دم کے کچھ الفاظ پیش کیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بچوں پر دم کرو۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نظر بد سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے۔ ہم کس طرح جان سکتے ہیں کہ کسی کو نظر بد لگی ہے کہ جادو یا کوئی سایہ ہونے کے اثرات ہیں؟ کسی کو نظر بد لگنے اور جادو ٹوٹنے کی کچھ علامات تو خود ہی نظر آ جاتی ہیں۔ نظر بد اور جادو ٹونے کی کچھ نشانیاں جو مریض کے جسم پر، نفسیات پر یا معمول سے ہٹ کر رویے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، اگر کسی کو ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو اس کو پہلے چاہیے کہ وہ کسی اچھے سے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ بھی کروا لیں۔ اگر ایسا کرنے سے بھی مریض کو شفا نہ مل رہی ہو تو تب جا کر کسی سے نظر بد اور جادو ٹونے کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ مریض کو پہلے چاہیے کہ چیک اپ کروا کر تسلی کر لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہن میں ایک ہی سوال اٹکا ہو کہ اس کو بد نظر ہے یا اس پر جادو یا اسیب کا اثر ہو گیا ہے۔ پیارے دوستو، اس کا اندازہ اس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے، جو قرآن پاک میں اس کے بارے میں آیات بتائی گئی ہیں تو اس کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کیا جائے۔ جب ان صورتوں کو پورے عمل کے ساتھ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کیا جاتا ہے تو مریض مندرجہ ذیل نشانیاں نمودار ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ نشانیاں کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے چہرے پر پلاہٹ ظاہر ہونا۔ دوسرا، سانس لینے میں دشواری محسوس ہونا۔ تیسرا، قرآن پاک کی تلاوت پڑھ کر دم کرنے کے دوران اس کے جسم میں درد کا شروع ہونا۔ چوتھا، عام روٹین کے مطابق اس کو زیادہ گرمی کا لگنا۔ پانچواں، مریض کو بہت زیادہ پسینہ آنا، مریض کی کمر پر پسینے کا کم یا زیادہ ہونا۔ چھٹی نشانی، سینے میں گٹھن کا محسوس ہونا۔ ساتویں، مریض پر دم کرتے وقت مریض کا بے چین ہو کر اپنی نظر کو ادھر ادھر دوڑاتے رہنا۔ آٹھویں، مریض کا بلا وجہ آنسو کا آنا اور رونا وغیرہ۔ نویں، مریض پر دم کرتے وقت مریض کے جسم کے حصوں کا معمول کے مطابق حرکت کا تیز یا سست ہونے کی وجہ سے بھی معالج کو پتہ چل جاتا ہے۔ 10ویں نشانی پیارے دوستو ہے کہ دل ڈوبنے کی کیفیت وار ہونا۔ 11ویں نشانی ہے کہ پٹھوں کا سخت ہو جانا، پٹھوں پر کھنچاؤ کا پڑنا۔ 12ویں نشانی ہے بہت زیادہ نیند آنا اور کسی کام کو کرنے کا دل نہ کرنا۔ پیارے دوستو، جو 13ویں نشانی ہے جسم کے مختلف حصوں کا ٹھنڈا ہو جانا۔ اس کے بعد 14ویں نشانی ہے کسی طبعی علاج کے بغیر ہی جسم پر نیلے پیلے سبز داغوں کا ظاہر ہونا۔ 15ویں نشانی ہے پہلوؤں میں درد محسوس ہونا۔ ناظرین گرامی، نظر بد کے بہترین علاج کے لیے معوذ 3 مرتبہ پڑھ کر مریض پر پھونک مارنی چاہیے۔ قرآن مجید کی آخری 2 صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ ان صورتوں میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اس لیے یہ بہترین علاج ہے نظر بد کا۔ زوجہ مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو دم کرتے اور یہ کلمات کہتے، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا۔ ہر ایک بیماری ہے جو آپ میں ہے، اور اگر ہو آپ پر گانٹھوں پر جادو اور ٹونے کے کر کے
پھونکنے والوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے اسے مریض پر 3 دفعہ پڑھا جائے، اور وہ دم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے مریضوں پر فرمایا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ جو آپ کے سامنے سکرین پر ظاہر ہو رہا ہے اسی دم کی ہم بات کر رہے ہیں۔ انت تکلیف کو مٹا دے گا، اے لوگوں کے رب، شفا دینا صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری تکلیف وغیرہ کو دور کرنے والا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بد نظر اور جادو اسیب کو ہم سے دور رکھے۔